ٹھہر جائیں، میری بات سن لیں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ 7 ستمبر 2025 کو ماہ ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں خونی چاند گرہن لگنے جا رہا ہے۔ 7 ستمبر 2025 کو پاکستان سمیت پوری دنیا میں چاند گرہن ہونے جا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان اور انڈیا مطلب ایشیا سائڈ میں چاند گرہن کے مکمل اوقات کی مکمل تفصیلات بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ روحانی وظیفہ بھی بتاؤں گا اور اس وقت آپ کو کس چیز سے اپنی حفاظت کرنی ہے وہ بھی بتاؤں گا، اور آپ سب کے لیے دعا بھی پیش کروں گا جو اس رات میں پڑھنے سے انشاءاللہ بے شمار رحمتیں برکتیں حاصل ہوں گی۔ لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی اہم بات، اہم نقطہ آپ سے مس نہ ہو جائے۔ جب خونی چاند گرہن لگا ہے تب کوئی نہ کوئی تبدیلیاں، کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل، بہت ساری پریشانیوں نے ہم لوگوں کو گھیرا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ اس خونی چاند گرہن کے اثرات سے بچ سکتے ہیں، اس کا وظیفہ کیا ہے، اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہے، اس دن حاملہ عورتوں کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا میرے اسلامک بھائیوں اور میری پیاری بہنوں۔ چند دن، چند لمحات، چند گھنٹے، چند مہینوں اور چند سالوں کے لیے آپ اس دنیا میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہ آپ کو نہ مجھے تا حیات دنیا میں بھیجا ہے، نہ ہم نے سدا یہاں رہنا ہے۔ ایک دن میرے سمیت آپ سب نے بھی اس دنیا سے فنا ہونا ہے، اس دنیا سے آپ نے رخصت ہو جانا ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، جتنا وقت باقی بچا ہے اس کو کسی صورت بھی ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر معافی مانگ لیں۔ کیا پتا کون سا لمحہ میرا اور آپ کا آخری ہو۔ اس کے بعد جب ہم رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو ہمارے پاس اپنے نامہ اعمال میں دکھانے کے لیے کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے رب کریم کی ذات ہم سے راضی ہو۔ یہ خونی چاند گرہن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو اللہ پاک جب چاہے، جیسے چاہے، جسے چاہے دکھا سکتا ہے۔ 7 ستمبر 2025 کو ایک ایسا حیران کن فلکیاتی واقعہ پیش آنے والا ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے تاریخ میں کئی بار دنیا کو خوف زدہ کیا ہے۔ جی ہاں، ایک مکمل چاند گرہن، وہ بھی خونی چاند گرہن لگنے جا رہا ہے۔ یہ صرف ایک سائنسی حقیقت ہے یا اس کے پیچھے کوئی روحانی پیغام بھی چھپا ہے؟ کیا دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے، یا چاند گرہن قیامت کی نشانیاں ہیں، یا اس کے بعد زمین پر خوفناک تبدیلیاں آنے والی ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک عام فلکیاتی واقعہ ہے؟ تو یہ ویڈیو آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے، کیونکہ جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ 7 ستمبر 2025 کو چاند مکمل سرخ ہو جائے گا۔ دوستو، یہ عام چاند گرہن نہیں بلکہ بلڈ مون ہوگا، جس کو خونی چاند کہا جاتا ہے۔ تاریخ میں جب بھی ایسا بلڈ مون آیا ہے کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ضرور ہوئی ہیں۔ تو کیا اس بار بھی کچھ ہونے والا ہے، یا یہ ایک انتباہ ہے، یا پھر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی؟ آئے ہم سائنسی اور اسلامک نقطہ نظر دونوں طریقے سے اس کو جانتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ چاند اور سورج گرہن کو معمولی نہ سمجھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب چاند اور سورج گرہن لگے تو اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھو، توبہ استغفار کرو۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ واضح فرماتا ہے کہ جب آنکھ چنیا دی جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج چاند کو اکٹھا کر دیا جائے گا تو اس دن انسان کہے گا کہ کہاں بھاگ کر جاؤں۔ یہ وہی حقیقت ہے جس کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ کیا ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے یا پھر محض یہ ایک اتفاق ہے؟ سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ سچ چھپا رہے ہیں؟ کیا وہ ہم سے حقیقت چھپا رہے ہیں، یا پھر یہ ایک عام فلکیاتی مظہر ہے؟ جب زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے تو زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے اور وہ سرخ رنگ میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا ہمیشہ کیوں نہیں ہوتا؟ تاریخ میں جب بھی بلڈ مون آیا ہے دنیا میں ہنگامے، طوفان، زلزلے اور جنگیں کیوں ہوئی ہیں؟ کیا سائنسدان ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں، یا پھر کچھ ایک محض اتفاق ہے، یا پھر سچائی ہمیں بتائی ہی نہیں جا رہی؟ دوستو، اس بار
चांद ग्रेन माह रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में, सरकार के महीने में, मदीने वाले आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने में आ रहा है। इस सितंबर के महीने में एक ऐसा खतरनाक चांद ग्रेन लगने वाला है जो 7 सितंबर 2025 को होगा। इसके शुरू होने का वक्त और इख्तिताम का वक्त, एक एक बात, एक एक चीज मैं आपको बड़ी तफसील के साथ बताऊंगा। बस आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। वीडियो काट काट कर स्किप कर कर नहीं देखना, एक एक बात, एक एक चीज बड़ी खास है। वीडियो को एक बार देख लें, मुकम्मल देख लें, मुकम्मल तरीकाकार समझ लें, उसके बाद वजीफा भी कर लीजिएगा। अल्लाह पाक आपकी गायबाना मदद भी फरमाएगा। चांद ग्रेन एक ऐसा फल्कियाती अमर है, जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है तो जमीन का साया चांद पर पड़ता है, जिसकी वजह से चांद सुर्ख हो जाता है। इसलिए इसे खूनी चांद भी कहा जाता है, क्योंकि ये खूनी चांद कहीं तहजीबों में खौफ की अलामत भी रहा है। क्योंकि ग्रेन किसी भी बड़ी तब्दीली की निशानी है। क्या हमें अल्लाह की तरफ रजू करना चाहिए? माह रबीउल अव्वल में चांद ग्रेन क़यामत की निशानियों में से रब की एक निशानी है। रब करीम रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में अपनी निशानियां जाहिर कर रहा है। ये वो रबीउल अव्वल का चांद ग्रेन है जो एक ऐसा खतरनाक और खतरे की घंटी बजा रहा है। क्या एहतियाती तदाबीर हैं? हर चीज आपको तफसील के साथ बताऊंगा। हर इंसान को सिर्फ ये 3 काम जरूर करने हैं। 7 सितंबर 2025 के दिन माह रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में खतरनाक खूनी चांद ग्रेन के दिन आपने ये 3 काम लाजमी कर लेने हैं। आप हर तरह के नुकसानात से बच जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत में रहेंगे। हर तरह की मुसीबत से, हर तरह के चांद ग्रेन के बुरे असरात से रब की हिफाजत में रहेंगे। माह रबीउल अव्वल सरकार की आमद का बाबरकत महीना इबादतों, रहमतों और बरकतों वाला महीना है। अल्लाह वालों के लिए खबर है कि अभी से रब के रास्ते पर आ जाओ, दुनियावी चीजें छोड़कर सीधे रास्ते की तरफ चल पड़ो। अभी रब को राजी कर लो, आखिरत की तैयारी कर लो। ये दुनिया फानी है, आप सब ने मेरे समेत इस दुनिया को छोड़ना है, इस दुनिया से फना होना है। किसी ने दुनिया में नहीं रहना। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वाजिया निशानियां बार बार बताई जा रही हैं। माह रबीउल अव्वल के महीने में 7 सितंबर को दूसरा चांद ग्रेन भी लगने जा रहा है। माह रबीउल अव्वल के इस बाबरकत महीने में चांद ग्रेन के बहुत से असरात हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि सूरज ग्रेन या चांद ग्रेन होता है तो कहा जाता है कि हामला औरतें, इनके पेट में मौजूद बच्चों पर बुरे असरात पड़ते हैं। हत्ता के बच्चों की तौबा नाउज़ बिल्लाह, बहुत से अज़ा कट जाते हैं और बहुत से अज़ा नामुकम्मल रह जाते हैं। और बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे बेटे हजरत हमजा इस दुनिया से जब रुखसत हुए तो चांद ग्रेन और सूरज ग्रेन के असरात मरतब हुए थे। यानी कि बहुत से लोगों का मानना है कि जब कोई मुश्किल वक्त आना होता है, जब कोई बड़ा नुकसान होना होता है, जब कोई बड़ी तब्दीली या बड़ा मसला आना होता है तो तब चांद ग्रेन लगता है। लेकिन दोस्तों ये सब आम, बेवक्त और बेमायनी बातें हैं। इस्लाम की रोशनी में इनका कोई भी कहीं पर भी किसी किस्म का जिक्र नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वाज़िया फरमाया है कि चांद ग्रेन और सूरज ग्रेन ना ही किसी तबाही का सबब है, ना ही किसी बुरे असरात का सबब है। ये रब की निशानियां हैं और रब जब चाहे अपनी निशानियों को जाहिर करता है और उम्मत को बाखबर करता है कि आपने सारी जिंदगी इस दुनिया में नहीं रहना। आप सिर्फ चंद घंटे, चंद लम्हे, चंद महीनों, चंद सालों के लिए इस दुनिया में उतारे गए हैं। ये चांद ग्रेन का लगना, सूरज ग्रेन का लगना, परिंदों का उड़ना, रात का दिन में तब्दील होना, सूरज और चांद का बार बार निकलना और गायब हो जाना और उतरना और चढ़ना, ये सब रब की निशानियों में से एक निशानी है। लेकिन हाँ, माह रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में चांद ग्रेन क्या होने वाला है, क्या बुरे असरात हैं। ये एक खतरनाक चांद ग्रेन होने वाला है जिससे बहुत से लोगों को नुकसान हो सकता है। ये चांद ग्रेन बहुत से लोगों के नुकसान का बाइस भी बन सकता है। बहुत से लोगों के कारोबार में बुरे असरात पड़ सकते हैं, बहुत से लोगों की सेहत पर बुरे असरात पड़ सकते हैं, बहुत से लोगों की सेहत खराब हो सकती है। लेकिन जहां नुकसानात हैं वहां माह रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना भी है। रबीउल अव्वल का बाबरकत महीने में चांद ग्रेन के बहुत से नुकसानात हैं, वहां एक एहतियाती तदबीर भी बताई गई है। इसलिए इससे बचने का तरीकाकार क्या है, 3 ऐसे अमाल में आज आपको बताऊंगा जो आपने इस रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में कर लेने हैं। जब चांद ग्रेन का वक्त होगा आपने ये 3 काम लाजमी करने हैं। आप बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी तबाही, बड़ी से बड़ी मुसीबत से फौरी बच सकते हैं। आपके घर में तंग दस्ती है वो खत्म हो जाएगी, बड़े से बड़े मसाइल हैं अल्लाह पाक उनको हल कर देगा और रब्बे काबा की हिफाजत में आप चले जाएंगे। जब कोई बंदा
رب کی حفاظت میں چلا جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتی، اس کو کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہ رب کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ بے شک یہ چاند گرہن کا ہونا رب کی نشانی ہے، لیکن ربیع الاول کا مہینہ اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ موجود ہے۔ اس ربیع الاول کے مہینے میں یہ 3 کام آپ نے لازمی کر لینے ہیں۔ چاند گرہن رب کی نشانی یعنی قبولیت کا وقت ہے۔ جب چاند گرہن لگتا ہے تو رب اپنی موجودگی کا اظہار کرتا ہے، اور یہ خاص قبولیت کی گھڑیوں میں سے ربیع الاول کی بابرکت گھڑی کا بابرکت مہینہ ہے۔ یہ 3 کام جس گھر میں کر لیے جائیں گے، اس گھر کا بچہ بھی دولت مند ہو جائے گا۔ اس گھر کے تمام افراد، اولاد، دکان، کاروبار، نسلیں، ساری چیزیں رب کی حفاظت میں چلی جائیں گی۔ اس گھر کا بچہ انشاءاللہ دولت مند ہو جائے گا۔ سائنسدانوں کے مطابق 7 ستمبر 2025 کو یہ چاند گرہن مکمل ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ چاند زمین کے سائے میں مکمل طور پر چھپ جائے گا۔ اس دوران چاند کی روشنی سرخ ہو جائے گی، جسے بلڈ مون کہا جاتا ہے۔ یہ چاند گرہن پاکستان اور بھارت وقت کے مطابق اس کا آغاز 9:57 پر ہوگا، اور رات 11:42 سے 12:47 تک یہ اپنے مکمل عروج پر ہوگا، اور اس کا اختتام 8 ستمبر رات 1:26 پر ہو جائے گا۔ پاکستان، بھارت اور پوری ایشیا میں یہ گرہن واضح طور پر نظر آئے گا۔ اسلام میں چاند یا سورج گرہن کو اللہ کی قدرت کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گرہن لگتا تو وہ دن نماز کسوف ادا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، صدقہ اور خیرات کرتے تھے، تلقین فرماتے تھے کہ آپ بھی اس پر عمل کریں، اس طریقے کو اپنائیں۔ اس عمل کو کیسے کرنا ہے، اس کی ایک بات، ایک چیز میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میری جن بہنوں نے، میرے جن بھائیوں نے مجھے میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے آج ماہ ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں چاند گرہن سے حفاظت کے لیے خصوصی اجتماعی دعا کی جا رہی ہے۔ آپ سب نے میرے ساتھ دعا میں شامل ہو کر آمین ضرور بولنا ہے۔ اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی، اور پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم میں سے کس کی آمین پسند آ جائے، اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ میں دعا کا آغاز کر رہا ہوں، میرے ساتھ آمین بولتے جائیں۔ اللہ کریم ہم سب پر رحم فرمائے۔ اے میرے رب، یہ چاند اور سورج گرہن تیرے ہی حکم سے نکلتے اور ڈوبتے ہیں، یہ گرہن بھی تیری قدرت کی ایک نشانی ہے۔ یا اللہ، ہمیں اس کے شر اور آفات سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے روشن کر دے، ہمارے گھروں پر رحمتیں برکتیں نازل فرما دے، بیماروں کو، تنگدستوں کو، بیماریوں کو، نحوستوں کو، مصیبتوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ، جس طرح تو نے چاند کو اندھیروں کے بعد روشنی عطا فرمائی، اسی طرح ہماری زندگی کے اندھیروں کو بھی روشنی عطا فرما دے، ہمارے گھروں میں تمام گھریلو پریشانیوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ، ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمارے بچوں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے تمام عزیز و کاروں کو اس چاند گرہن سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، پوری امت مسلمہ کو اس فتنے، ہر طرح کی بلا، ہر طرح کی پریشانیوں، ہر طرح کی مصیبت سے دور فرما۔ اے میرے پروردگار، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ اے اللہ، تیری عظیم نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے، ہمیں اپنے قریب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رزق میں برکت ڈال دے، ہماری بیماریوں کو دور کر دے، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے۔ یا اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ، جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان کر دے۔ یا اللہ، جس نے جو بھی دعا کے لیے کہا، اس چاند گرہن سے اس کی حفاظت فرما، اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ، جو بہنیں حاملہ ہیں، جو بیٹیاں حاملہ ہیں، یا اللہ انہیں اپنی حفاظت میں رکھ۔ اے پروردگار، انہیں پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنی حفاظت میں رکھ۔ اے اللہ، تجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس چاند گرہن سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، پیارے حبیب کا واسطہ ہر آنے والی مصیبت بلا سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہمارے اس چینل پر اپنی خاص رحمت اور برکت نازل فرما۔ یا اللہ، اس چینل کو بری نظر سے بچا۔ یا اللہ، اس چینل کو برے لوگوں سے بچا۔ یا اللہ، اس چینل پر چلنے والی ہر دعا کو امت مسلمہ تک پہنچا دے۔ یا اللہ، اس چینل پر چلنے والی ہر دعا میں برکت ڈال۔ یا اللہ، اس چینل پر چلنے والی ہر دعا پر آمین اور کن کا حکم فرما دے۔ یا اللہ، پیارے حبیب کا واسطہ اس چینل پر ہزاروں رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ، اس چینل کی ہر دعا کو تمام امت مسلمہ تک پہنچا دے۔ یا اللہ، اس چینل پر چلنے والی ہر دعا دنیا کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے۔ یا اللہ، جس نے بھی دعا کے لیے کہا اس کی تمام دعائیں قبول فرما لے۔ یا اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان کر دے۔ یا اللہ، اگر
تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ یا اللہ اگر ہم تجھ سے نہیں کہیں گے تو کس سے کہیں گے؟ یا اللہ تو بڑا رحمان ہے، تو بڑا رحیم ہے، تیری ہی بادشاہی ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یا اللہ تو ہم سب کا مولا ہے، یا اللہ تو ہم سب کا آقا ہے، یا اللہ تو ہم سب کا بادشاہ ہے، یا اللہ ہم تیرے در کے فقیر ہیں، یا اللہ تیرے سامنے جولیاں پھیلائے ہاتھ پھیلائے حاضر ہیں۔ اے میرے پروردگار ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے، یا اللہ ہمارے گناہ گار ہاتھوں کو نہ دیکھ، یا اللہ اس آنکھوں سے اس زبان سے کیے گئے گناہوں کو نہ دیکھ، یا اللہ ہم گناہوں کے باوجود بھی تیرے سامنے آج پھر ندامت کے ساتھ مایوسی کے ساتھ حاضر ہیں۔ اے پروردگار ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکیں، یا اللہ ہم پتہ نہیں روزانہ کی بنیاد پر کتنے صغیرہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں، یا اللہ تو پھر بھی ہمیں مہلت پہ مہلت دے رہا ہے، روزانہ تقسیم کر رہا ہے رزق، یا اللہ روزانہ رحمتیں ہم پر نازل کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی تو ہمیں بار بار موقع دے رہا ہے۔ یا اللہ تیری ہی بادشاہی ہے، یا اللہ تیرا یہ احسان نہ سمجھے تو کیا سمجھیں کہ تو نے ہمیں بار بار مہلت دے رہا ہے۔ یا اللہ ہم سے پہلے جو پہلے امت تھی، یا اللہ وہ گناہ کرتی تھی تو موقع پہ سزا دیتا تھا، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں ہم، یا اللہ ان کے صدقے تو ہمیں بار بار موقع دے رہا ہے۔ یا اللہ اس سے پہلے کہ ہمارے موقع کی مہلت بھی ختم ہو جائے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، ان کی تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے، جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ جب بھی چاند گرہن لگے آپ نے باوضو ہو کر نماز کے لیے نیت کر لینی ہے، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے، جس بھی حاجات، جس بھی مقصد، جس بھی پریشانی سے چھٹکارے کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اس وظیفے کی نیت کر لینی ہے کہ آپ نے نیت کر لی کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے یہ پریشانی، یہ حاجت، یہ مسئلہ، جو بھی آپ کا جائز مسئلہ ہے اس مسئلے کو مد نظر رکھ کے اللہ پاک سے نیت کر لینی ہے اس وظیفے کی۔ اس کے بعد آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ جب آپ مصلی پر بیٹھ جائیں 11 بار آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم کون سا؟ جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا نماز ابراہیم والا درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، وہ بہت افضل درود پاک ہے۔ آپ نے 11 بار اس درود پاک کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نماز کسوف کی نیت کرنی ہے، نماز کسوف پڑھنی ہے۔ نماز کسوف کس طرح پڑھی جائے گی؟ اگر آپ کو طریقہ کار نہیں آتا مجھے کمنٹ باکس میں میسج کریں، میں آپ کو اس کے اوپر بھی مکمل ویڈیو بنا کر دوں گا۔ نماز کسوف پڑھنے کے بعد آپ نے زیادہ سے زیادہ تکبیر جو عید کی نماز والے دن پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولا الحمد، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس تکبیر کو آپ نے 333 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 333 بار اس تکبیر کو پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے 111 بار استغفار کی تسبیح کرنی ہے۔ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر کر لیں یا تسبیح کے دانوں پر کر لیں، لیکن آپ نے 111 بار ہی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی 3 سورتیں آپ نے بار بار پڑھ لیں، یا اگر آپ بار بار نہیں پڑھ سکتے تو 11 بار پڑھ لیں۔ وہ سورتیں کون سی ہیں؟ اس میں سے سب سے پہلے جو آپ نے سورت پڑھنی ہے وہ پڑھنی ہے سورت اخلاص۔ اس کو آپ نے 11 بار پڑھ لیں یا بار بار پڑھ لیں۔ اگر آپ بار بار نہیں پڑھ سکتے، جتنا آپ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 11 بار آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورت فلق پڑھنی ہے۔ جب آپ کی یہ دونوں سورتیں 11 بار ہو جائیں اس کے بعد آپ نے 11 بار سورت ناس پڑھنی ہے۔ جب آپ کی یہ تینوں سورتیں مکمل ہو جائیں اس کے بعد آپ نے رب کریم کی بارگاہ میں وہی 11 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے جو آپ نے اس وظیفے کو شروع ہونے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب آپ کا یہ مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ حسب توفیق اپنی توفیق کے مطابق تھوڑا سا صدقہ دے دیں، تھوڑا دے دیں، زیادہ دے دیں، آپ نے صدقہ لازمی کرنا ہے۔ کسی بھی چیز کا آپ صدقہ دے سکتے ہیں، کوئی پیسوں کا صدقہ دے دیں، گھر میں سے کسی چیز کا صدقہ دے دیں، گوشت کا صدقہ دے دیں، لیکن جو آپ کی توفیق ہے آپ نے اس چیز کا صدقہ کرنا ہے اور لازمی کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ صدقہ کرنے سے پہلے، اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر جس بھی حاجات، جس بھی مقصد کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا تھا، اس چاند گرہن کے دن آپ نے اللہ کریم سے اس وظیفے کے صدقے، اس تمام ذکر اذکار کے صدقے، قرآن پاک کی
آیات پڑھی جانے کے صدقے، نماز کسوف کے صدقے، تکبیر کے صدقے اللہ پاک سے مانگنا ہے، آپ کو ضرور ملے گا۔ آپ سچے یقین کامل کے ساتھ کر کے دیکھیں، اللہ پاک آپ کی دعا پوری ہونے سے پہلے آپ کو وہ تمام چیزیں عطا فرمائے گا جو آپ ابھی تک اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ یہ 7 ستمبر 2025 کے چاند گرہن کی مکمل تفصیلات، اس کا وظیفہ، اس کی دعا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے عزیز و کار دوستوں تک لازمی شیئر کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ آج آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، کسی کو لنک بھیجیں گے، وہ اس ویڈیو کو دیکھے گا، اس سے مستفید ہوگا، کیا پتا آپ اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اس سے پہلے اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے عزیزوں کار دوستوں تک۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔